ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حشر کی گزشتہ آیات میں ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ کفار سے جہاد کے بعد، لڑائی کے بعد جو مال ہاتھ آتا تھا اسے مال غنیمت کہا جاتا تھا، جس کی ساری تفصیل پیچھے سورہ انفال میں اور 10ویں پارے کے آغاز میں اور دیگر جگہ پہ گزر چکی. لیکن مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد ایک صورت اور پیش آئی کہ بغیر لڑائی کے کفار کی جانب سے مال ہاتھ آیا، جیسے کہ پیچھے گزرا بنو نذیر. اس صورت کا ایک نام سورہ بنو نذیر بھی. تو اس کے بارے میں آپ نے پیچھے پڑھ لیا تھا کہ اسے مال فے کہا جاتا ہے، جو بغیر لڑائی کے ہاتھ آیا. اس مال فے کے مصارف کیا تھے، یعنی کن میں وہ مال فے خرچ ہوگا، ان میں سے کچھ کا ذکر آپ نے پہلے سنا. وہ کیا تھا؟ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، یعنی آسان زبان میں کہ یہ مال فے ان لوگوں کے لیے تھا کہ جو اللہ جل شانہ کی طرف سے یعنی انہیں ہجرت پر مجبور کیا گیا اور وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے. اور پھر ان مہاجرین کی فضیلت میں مختلف صفات آپ نے گزشتہ آیات میں سنی. اب اس مال فے کے بارے میں دوسرا مصرف بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ صرف مہاجرین کے لیے نہیں، وہ مال فے انصار کے لیے بھی، اور اس کے بعد انصار کی صفات بیان ہوگی. آپ جانتے ہیں کہ انصار وہ صحابہ کہلاتے ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنے والے مہاجرین کی مدد کی. اسی وجہ سے ان سے انصار، نصرت سے ان کا نام انصار بھی رکھا گیا. یہ لوگ زیادہ تر، تقریباً بیشتر حضرات قبیلہ اوس اور خزرج، دو قبیلے تھے جن میں زیادہ تعداد مشرکین کی تھی، مشرکین یثرب، مشرکین مکہ نہیں. یہ لوگ ایمان لے آئے تھے. سیرت میں آپ نے اس کی ساری تفصیل پڑھی سنی ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئے تھے. بیعت ہوئی تھی، بیعت عقبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر اس کے بعد دوبارہ بیعت ہوئی. تو یہ لوگ مہاجرین یہ لوگ بعد میں جا کے انصار کہلائے. تو دوسرا مصرف بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ مال فے ان لوگوں کے لیے بھی ہے تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، جنہوں نے ان مہاجرین سے پہلے ہی ٹھکانہ بنا لیا اس دار مدینے کو، جسے بیت الہجرت کہتے ہیں، دار الہجرت. انہوں نے اس کو ٹھکانہ بنا لیا اور ایمان بھی لے آئے، ایمان میں بھی پختگی کی. یعنی ایمان بھی پہلے لے آئے اور پہلے سے آ کر مدینے میں آباد بھی ہوئے. وہ تاریخ کی کتابوں میں بڑی تفصیل لکھی ہے کہ مدینے کی آبادی کیسے شروع ہوئی، یہود مدینے میں کیسے آئے، یا یہ اوس و خزرت کے لوگ کیسے آئے. بڑا طویل عرصے سے بہرحال یہ وہاں پر رہ رہے تھے، وہ تاریخ میں اس کی تفصیل ہے. تو اس آیت میں ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ بنایا ان مہاجرین سے پہلے، پچھلی آیت اگر آپ ساتھ رکھیں کہ پچھلی آیت میں مہاجرین کا ذکر تھا، ان مہاجرین کے لیے بھی یہ مال فے ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے ان مہاجرین سے پہلے اس کو ٹھکانہ بنایا اور ایمان بھی لائے.
اب ان مہاجرین کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ پہلی صفت تو یہی ہے کہ وہ ایمان لانے میں بھی سبقت لے گئے، ان میں سے بیشتر یعنی مہاجرین بعد میں ایمان لانے والے ہیں، خاص طور پر جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ تو سب بعد میں، انہوں نے بعد میں ہجرت کی، تو یہ ان سے پہلے ایمان بھی لائے۔ دوسری صفت ان انصار صحابہ کی کیا ہے؟ یحبون من ہاجر الیہم، بہت بڑی صفت، یہ محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی۔ کہنا آسان ہے، اس وقت جب مہاجرین نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ، آپ اس وقت کو ذہن میں رکھیں، اور یہ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کوئی وقتی طور پر تھوڑی آئے تھے، اب مستقل وہیں رہنا، اور ساز و سامان ساتھ لے کر نہیں آئے۔ مال و دولت والے تھے مکے میں، لیکن مال و دولت لے کر نہیں آئے، لٹے پٹے آئے، جانے بچا کر آئے، مال وہیں چھوڑ کر آئے ہیں، کسی کا باپ وہاں ہے، کسی کے اولاد وہاں ہے، اس حال میں آئے۔ تو اس وقت ان کی مدد کرنا، ان سے محبت رکھنا، یہ ایک بہت بڑی صفت ہے انصار صحابہ کی۔ قرآن نے بھی کہا یحبون من ہاجر الیہم، وہ محبت بھی کرتے ہیں انصار ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی۔ دو، تیسری صفت ایک انصار صحابہ کی بہت بڑی کیا ہے؟ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں، جو میں نے گزشتہ دنوں بھی عرض کی تھی پچھلی آیت کے ضمن میں، اگلی آیت کے ضمن میں بھی اس کی تفصیل آئے گی، کہ جب یہ بنو نذیر کے ساتھ وہ واقعہ ہو گیا اور انہوں نے اپنے قلعے خالی کر دیے، یہود نے چلے گئے، اور وہ سارا مال آپ کے سامنے تفصیل آ چکی ہے کہ کہا تھا اسلحہ نہیں لے جا سکتے، جو سامان لاد کر لے جا سکتے وہ لے جاؤ۔ اس کے علاوہ جب سامان ہاتھ میں آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کو جمع کیا، بڑی تفصیل ہے اس میں۔ ان روایت کا مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ بات رکھی۔ اب یہ ذہن میں رکھیں، یہ انصار صحابہ وہ ہیں جن کو مہاجرین پہلے ٹھکانہ دے چکے ہیں، اور ٹھکانہ بھی کیسے دیا؟ آدھا آدھا سامان، کسی نے آدھی زمین ان کو دی ہوئی ہے، کسی نے آدھا گھر ان کو دیا ہوا ہے، کسی نے آدھے کاروبار میں شریک کر رکھا ہے۔ اور لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی اور احادیث کی کتابوں میں، کہ جب ہجرت کر کے مہاجرین آئے تو انصار اتنے گرویدہ تھے، اتنی پہل کرتے تھے ان کا ساتھ دینے میں کہ باقاعدہ قرعہ اندازی کرنی پڑتی تھی کہ جی یہ جو مہاجر صحابی ہیں یہ کس انصاری کے ساتھ جائیں گے، اس حد تک ایثار۔ تو اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصار صحابوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ بات رکھی جس کا مفہوم ہے آپ سے ارشاد فرمایا بھی دیکھو اب یہ اتنا مال غنیمت ہاتھ آیا ہے، اب مہاجرین ظاہری بات ہے ابھی آئے ہیں اور کچھ سال ہی بھی ہوئے، اس سے پہلے بدر احد کے اندر ابھی کوئی زیادہ سکون کی کیفیت نہیں ہوئی، تو اگر تم چاہو تو یہ سارا مال انہیں تقسیم کر دیتے ہیں مہاجرین کو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب انہیں تقسیم کریں گے تو ظاہری بات ہے ان کے پاس مال و دولت آئے گا، وہ جو تمہارے ساتھ انہوں نے شیئرنگ کی ہوئی ہے وہ شیئرنگ بھی ختم ہو جائے گی، اب یہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے اور اپنے طور پر کاروبار کریں، مکان بھی اپنا بنائیں، سارا مال ان میں تقسیم کر دیں۔ تو جناب کتابوں میں لکھا ہے، احادیث کی کتابوں میں، کہ حضرت سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ یہ دونوں بڑے اوس و خزرج کے سردار تھے، انصار صحابہ بڑے سردار، ان کی بات مانی، یہ دونوں آگے بڑھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں نا بالکل درست ہے کہ یہ سارا آپ مہاجرین میں تقسیم فرما دیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے گھروں میں ہی رہیں، ہمارے گھروں سے نہ نکالیں، ہمارے گھر میں پھر بھی رہیں، ہماری شیئرنگ پھر بھی رہے، وہ آدھا جو ہم نے مال تقسیم کیا تھا وہ پھر بھی ان کا، لیکن اس کے علاوہ سارا مال تقسیم کریں۔ تو یہ مہاجرین کی بڑی صفت ہے۔ قرآن نے کیا کہا کہ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، وہ نہیں پاتے اپنے دلوں میں کوئی خواہش اس چیز کے بارے میں جو مہاجرین کو دیا گیا، وہ سارا سامان دے دیا گیا، ان کے دلوں میں کوئی اس کے بارے میں لالچ نہیں آئی کہ جی ہمیں نہیں حصہ ملا، ہمیں ملنا چاہیے تھا۔ اور لکھا ہے مفسرین نے کہ دو انصار صحابہ تھے، ایک تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غالباً ایک حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کوئی اور۔ ان دو صحابہ کو انصار صحابہ میں سے ایسے تھے کہ جن کو مال فہ میں سے حصہ دیا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ خود بہت اس وقت غربت کی حالت میں، سارے انصار صحابہ ایسے نہیں، یہ خود وہ اس سے مستحق تھے
انصار میں سے صرف 2 صحابہ کو مال فے میں سے حصہ دیا گیا. تو یہ ان کی صفت بیان ہوئی. تیسری صفت کیا بیان ہو رہی ہے انصار صحابہ کی؟ کیا مقام ہے ان کا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا اردو میں ہم بولتے ہیں ایثار. ایثار کرنا. ایثار کا مطلب ہوتا ہے اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دینا. یہ ایثار ہر جگہ ہو سکتا ہے. مثال کو تھوڑی سی لائن ہی لگی ہوئی ہے, آپ ایک لائن لگنے میں یا اسے کہتے ہیں یار چلو تم آگے کھڑے ہو جاؤ. میں ویسے مثال دے دوں, سیٹ پہ آپ بیٹھے میں یار چلو تم بیٹھ جاؤ, تم بھی جگہ دے دو. چھوٹی چھوٹی مثالیں, اپنے اوپر ترجیح دینا. قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ترجیح دینا ویسے تو بہت بڑی بات ہے, اور خصوصاً اس وقت جب کہ خود تنگی کی حالت میں ہو. خود تنگی برداشت کر لینی, دوسرے کو راحت پہنچانی, یہ انصار صحابہ کی بہت بڑی صفت. اور اس آیت کے حوالے سے بعض تفاسیر میں ایک واقعہ بھی لکھا ہے, 2-3 واقعات ہیں. ایک واقعہ یہی ہے, صحیح حدیث میں موجود ہے. اس کا مفہوم یہ کہ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے باہر سے, مہمان تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کے گھر پہنچوایا. تمام ازواج, بھئی کھانے کو کچھ ہے, رات کا سا وقت ہو گیا تھا, مہمان آیا ہے, باہر سے صحابی آئے, ان کو کھانا وانا دیا. سب کے یہاں سے جواب آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, کچھ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, بھئی تم میں سے کوئی ہے جو اس کو ایک دن اپنے پاس مہمان کے طور پہ رکھ کے. ایک صحابی اٹھے, کتابوں میں نام لکھا ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ, انصار صحابی تھے. یہ اٹھے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا مہمان بناؤں. اب وہ بھی کوئی بہت مالدار نہیں تھے, یہ گھر چلے گئے انہیں لے کے. گھر جا کے اہلیہ سے پوچھا, بھئی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مہمان آئے. اب وہ بھی اہلیہ بھی صحابی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا, کیا مقام ہے ان کا. انہوں نے کہا بہت اچھا, سبحان اللہ, ہمارے لیے خوش نصیبی. انہوں نے کہا جی اصل میں بھوکے ہیں, ظاہر بات مسافر بھی ہیں, کھانے کے لیے کرو. انہوں نے آہستہ سے اہلیہ نے کہا کہ کھانے کے لیے تھوڑا سا ہے, بچوں نے بھی کھانا ہے, تم نے بھی کھانا ہے, میں نے بھی کھانا ہے, اور 1-1.5 یعنی 1-2 بندے کھا سکتے ہیں, بھائی اتنا ہی ہے, ہم سب نے بھی کھانا ہے, اب یہ مہمان بھی. اب ایک صورت تو یہی تھی کہ چلو سب مل جل کے کھا لیں گے, برکت ہوگی, دعا کریں گے اللہ سے. ایثار. انہوں نے, ان صحابی نے اپنی اہلیہ سے کہا ایسا کرو, بچے بھی انہی کے تھے, پروردہ انہی کے تھے, انہی کی صحبت میں پل رہے تھے. انہوں نے کہا بچوں کو کسی بہانے سے سلا دو, بچے سو جائیں گے کھیلتے کھیلتے. باقی یہ ہے کہ میں اور تم رہ جائیں گے نا, تو تم تو ظاہری بات خاتون ہو, تم سے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی, ہم دونوں بیٹھ جائیں گے. رات کا وقت ہے, اندھیرا ہے, کھانا شروع کریں گے, بیچ میں کھانا رکھ دینا, چراغ ظاہری بات رات کو جل رہا ہوتا. اور ان صحابی نے کہا کہ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں سارا کھانا اسے کھلا دوں, لیکن احساس نہ ہو. تم ایسا کرنا, کسی بہانے سے سائڈ سے آ کر نا وہ چراغ بجھا دینا, اندھیرا کر دینا. جب کھانا رکھا, روشنی ہے, دونوں صحابی آمنے سامنے بیٹھے ہیں, ایک حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک وہ مہمان صحابی, یہ انصار صحابی ہیں. تو اس حدیث میں آتا ہے کہ سارا کھانا بظاہر ہاتھ بڑھا رہے ہیں, باتیں بھی کر رہے ہیں ان سے کہ تاکہ انہیں محسوس نہ ہو کہ میں نہیں کھا رہا, سارا کھانا انہیں کھلا دیا. اچھا, اب جب سارا کھانا انہیں کھلا دیا, اتنا بڑا ایک ایثار, رات کا اندھیرا, صرف انہیں پتا ہے, ان کی بیوی کو پتا ہے. صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو طلحہ, وہ تیرا جو رات کا واقعہ ہے نا, وہ بڑا ہی عجیب ہے. آگے 2 الفاظ ہیں حدیث میں, بعض روایت میں ہے کہ اللہ جل شانہ تیرے اس واقعے کو دیکھ کر ہنس پڑا, اللہ کی شان کے مطابق, اور بعض میں ہے اللہ جل شانہ کی ذات نے تعجب کا اظہار فرمایا, وہ اس کی جو بھی شان ہے اللہ کی شان. اور پھر یہ الفاظ بعض لکھتے مفسرین, یہ الفاظ اسی وقت اترے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, وہ ترجیح دیتے اپنے آپ پر دوسروں کو, وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اگرچہ خود تنگی کی حالت میں ہو. یہ ایک واقعہ تو یہ ہے, اس کے علاوہ بے شمار واقعات آپ کو حدیث میں ایسے ملیں گے صحابہ کے, کہ وہ جب آئے افطار کا وقت تھا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی دے دی, کھانا دے دیا, حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی سب دے دی. اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں. تو یہ ایثار انصار صحابہ کی بہت بڑی صفت ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, جو شخص بچا لیا گیا شح نفسه, اپنے نفس کے بخل سے. جس شخص کو بخل کے نفس سے یا حرص سے کہنا بچا لیا گیا, یہی لوگ در حقیقت کامیاب ہونے والے ہیں.
اب اگر آپ اصولی طور پر دیکھیں تو دو مصرف ہو گئے، یعنی دو طرح کے لوگ جو مال فے کے مستحق ہیں، ایک مہاجرین جن کی یہ صفات کل آپ نے سنی، اور ایک انصار جن کی یہ صفات ہیں۔ اب تیسرے نمبر پہ کون ہے اسی مال فے کے مستحق؟ وہ کون ہے؟ والذین جاؤ من بعدہم، وہ لوگ بھی جو آئیں گے ان کے بعد۔ اور یہاں مفسرین نے تقریباً ہر مفسر نے یہ بات نقل کی ہے، اس سے بعد میں آنے والے تمام مسلمان مخاطب ہیں۔ کون؟ بعد میں آنے والے وہ لوگ جن کے اندر یہ صفات ہوں جو آگے بیان ہو رہی ہیں۔ اللہ میں نصیب فرمائے، ہم بھی بعد میں آنے والوں میں ہم۔ وہ کیا ہیں؟ ان لوگوں کے لیے بھی ہے مال فے جاؤ من بعدہم، جو ان کے بعد آئیں گے، یقولون، اور یوں کہیں گے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ سے مغفرت بھی طلب کرتے ہوں گے، اے اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو بھی بخش دے۔ کون سے بھائی؟ الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے سبقت لے جا چکے ہیں ایمان میں، یعنی پہلے جو ایمان میں سبقت لے جانے والے ہیں، اے اللہ ان سب کی بھی مغفرت فرما دے۔ اور ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ہمارے دلوں میں ان ایمان والوں کے بارے میں کوئی کجی پیدا نہ کر۔ ہم کسی بھی ایمان والے کے بارے میں دل میں کوئی کجی، کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی تکبر دوسرے کے حوالے سے ہمارے دل میں نہ ہو، یہ اللہ سے گڑ گڑا کر مانگتے ہیں۔ بعد میں آنے والے یعنی تمام صحابہ کے بارے میں صحیح عقیدہ بھی رکھتے ہیں، تمام صحابہ جو یا سابقین جو ایمان لا چکے ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اللہ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ فرما ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لے آئے۔ اور پھر یوں بھی کہتے ہیں ربنا انک رؤوف الرحیم، ہمارے رب بے شک تو ہی بڑا رؤوف ہے، بڑا مہربان ہے اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، ہم پر رحم فرما۔ یہ دعا ویسے بھی یاد ہونی چاہیے، ربنا اغفر لنا، آپ دعا مانگا کریں، اور ان کی صفت بھی ہے بعد میں آنے والوں کی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو مال فے کے مستحق ہیں۔ میں پھر کر دیتا ہوں، مال فے وہ مال جو کفار سے بغیر لڑائی کے ہاتھ میں آئے، اور لڑائی کے ساتھ جو ہاتھ میں آئے وہ مال فے نہیں کہلاتا، اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور ایک میں نے اس دن عرض کیا تھا، ایک ہے تیسری چیز تھی اس دن جو میں نے آپ سے عرض کی تھی، کہ وہ کفار جو مسلمانوں کے علاقے میں رہتے ہیں اور ان سے کوئی معاہدہ ہو جائے، معاہدہ ہونے کے بعد وہ ذمہ جو ہو جاتے ہیں، تو ان کی طرف سے جو مال آتا ہے اس کا نام کیا رکھا تھا ہم نے، اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو؟ جی، جزیہ، جزاک اللہ، اس کو ہم کہتے ہیں جزیہ، وہ جزیہ کہلاتا ہے۔ تو مال جزیہ بھی کفار کی طرف سے آ رہا ہے، مال فے بھی ان کی جانب سے، مال غنیمت بھی، لیکن ان میں تھوڑا سا فرق ہے جو میں نے عرض کیا۔ ترجمہ پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، وہی پیچھے ذکر ہے مال فے کا۔ یہ مال فے ان لوگوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے اپنا ٹھکانہ بنایا دار، اس دار الہجرت کو، اس مدینے کو، والایمان، اور یہاں بات لکھتے ہیں کہ والایمان سے قبل اخلصو کا لفظ محذوف بھی ہے، کہ انہوں نے اپنے ایمان کو خالص کیا، یہ بھی ہو سکتا ہے واللہ اعلم، کہ والذین تبوؤا الدار والایمان، وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ بنایا اس گھر کو بھی اور ایمان کو بھی، من قبلہم، ان مہاجرین سے پہلے، یحبون، وہ محبت کرتے ہیں، من ہاجر الیہم، اس شخص سے جس نے ان کی طرف ہجرت کی، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور وہ نہیں پاتے اپنے سینوں میں کوئی حاجت، کوئی خواہش نہیں پاتے، مما، اس چیز کے بارے میں جو انہیں دی گئی، یعنی مہاجرین کو جو سارا دے دیا گیا ان کے دل میں کوئی طمع نہیں ہے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید بھی دے دیں، ہمارا مال بھی انہی کے پاس رکھے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ ترجیح دیتے ہیں انہیں اپنے آپ پر اگرچہ وہ خود مشکل کی صورت میں ہو، مشقت میں ہو۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو شخص بچا لیا گیا اپنے نفس کے بخل سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، اور یہ مال فے ان کے لیے بھی ہے جو آئیں ان کے بعد، اور وہ یوں کہتے ہوں، کیا یقولون، یوں کہتے ہوں، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے، ولاخواننا، ہمارے بھائیوں کو بھی بخش دے، الذین سبقونا بالایمان، وہ لوگ جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لا چکے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور کجی پیدا نہ کرنا ہمارے دلوں میں
ان کے بارے میں جو ایمان لیا، ایمان والوں کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی کجی پیدا نہ کرنا۔ وہ دوسرے مقام پر سورہ آل عمران کی شروع میں بھی دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ فرما ہمارے قلوب میں اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی۔ یہاں بھی ہے ربنا انک رؤوف الرحیم، ہمارے رب بے شک تو بڑا مہربان ہے اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد وہ آئیں گے الفاظ جو میں نے واقعے میں آپ سے عرض کیے تھے کہ جب یہ بنو نذیر کا محاصرہ ہونے سے پہلے منافقین نے بڑے وعدے وعید کیے تھے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم یوں ساتھ دیں گے، یوں کھڑے ہوں گے۔ اب اس کا ذکر ہے کہ آپ نے انہیں نہیں دیکھا کیسے وعدے کیے اور پھر اس کے بعد ہوا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا ارحم الراحمین۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولى یا ارحم الراحمین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔